یہ تو ممکن نہیں ہم مدین چھوڑ دیں، یہ تو ممکن نہیں ہم مدین چھوڑ دیں۔ قرآن کی آیت ہے جس میں شیطان کہتا ہے لَأَغْوِيَنَّ مَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ، دوسری آیت میں کہتا ہے خدا میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا اور میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا شیطان کیا کرو گے صراط مستقیم پر؟ فرمایا آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ یہ آگے سے حملہ کرے گا کیا مطلب؟ ہم نے صرف لفظ پڑھا، اس کی معنی تک نہیں پہنچے۔ آگے سے حملہ کروں گا یعنی اس کی ابتدا کو خراب کروں گا۔ وہ ڈارون کا عقیدہ کہ تمہارے ماں باپ بندر تھے، ہاں یہ ڈارون کا عقیدہ ہے نا کہ پونچھ والے بندر تھے تمہارے ماں باپ۔ انسان کی ابتدا کو خراب کر دیا، سارے مغرب کے ذہنوں کو اس نے ابتدا پہ اٹیک کیا، یعنی کچھ بھی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی جنت نہیں تھی، کوئی شجر طیبہ نہیں تھا۔ یہ سارے ڈرامے ہیں مولویوں کے، یہ سارے ڈرامے ہیں ان لوگوں کے، یہ دیندار لوگوں کے ڈرامے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈرائیون کا عقیدہ کہ ابتدا کو خراب کرو، یا بگ بینگ کا عقیدہ کہ دھماکہ ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، دنیا ایسے بن گئی، اس کی ابتدا کو خراب کرو۔ یہ شیطان کا پہلا حملہ۔ پھر اس کی انتہا پہ حملہ کرتا ہوں، یعنی معاد پر اٹیک۔ کوئی قیامت نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی برزخ نہیں، کوئی ملائک نہیں۔ اور پریکٹیکلی یہ مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان قیامت پر عقیدہ تو رکھ رہا ہے لیکن اس کے عمل میں قیامت نظر نہیں آتی۔ یہ جہنم پہ عقیدہ تو رکھ رہا ہے لیکن اس کے عمل میں جہنم نظر نہیں آتی۔ یہ خاتون اللہ پر ایمان تو رکھ رہی ہے لیکن یہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، یہ حجاب نہیں کرتی، یہ جوان زنا کرتا ہے، یہ جوان نشہ کرتا ہے، یہ مومن تو کہلاتا ہے لیکن باہر جا کر گناہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے عمل میں قیامت نظر نہیں آتی، اس کے عمل میں معاد ہے ہی نہیں۔ کون سی چیز آپ کی زندگی میں زیادہ روشن ہے اور نظر آتی ہے؟ وہ عقل معاش ہے۔ یعنی ہم صبح سے نکلتے ہیں باہر اور سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے زیادہ کمایا جائے۔ شیطان اس کے اوپر انسان کو لگا دیتا ہے کہ تجھے معاش کو منانا ہے لیکن کیسے منانا ہے نہیں، کسی بھی راستے سے صرف پیسہ بنانا ہے۔ چوری ہو پیسہ بنانا ہے، رشوت ہو پیسہ بنانا ہے، ماں باپ کا حق کھانا ہو پیسہ بنانا ہے، بھائی کا حق نہیں دینا پیسہ بنانا ہے۔ یعنی وہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تجھے صرف کمانا ہے۔ لیکن جب حسین کے لشکر میں جاؤ گے وہاں پہ عقل معاد ہے، تو دو عقلیں آ گئی، ایک عقل معاش، ایک عقل معاد۔ ایک وہ عقل جو آپ کو صرف یہ بتاتی ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، صرف آپ کو یہ بتاتی ہے پیسہ کیسے کمانا ہے۔ ایک دوسری عقل جس کو عقل معاد کہتے ہیں، یعنی وہ کہتی ہے پیسہ کماؤ لیکن قیامت کو اپنی نگاہوں میں رکھو، گاڑی لو لیکن قیامت کو نگاہوں میں رکھو، گھر بناؤ لیکن قیامت کو نگاہوں میں رکھو۔ لیکن شیطان دوسری چیز جو معصوم فرماتے ہیں اس کے وجود میں پیدا کرتا ہے، فرمایا اس کو پتا ہے کہ یہ کائنات فنا والی ہے، حسین سے حسین خاتون سے شادی کرو لیکن 20 سال کے بعد اس کا حسن ختم ہے، بہترین سے بہترین گاڑی لو لیکن چند ہی سالوں میں وہ ماڈل پرانا ہو جاتا ہے، مہنگی سے مہنگی موبائل لو آئی فون کی، جب نیا ماڈل آتا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو شیطان کو بھی پتا ہے کہ میرے نظام میں اگر میں اس کو مٹیریلس چیزوں کے پیچھے لگاؤں گا، یعنی صبح سے شام اس کی ہم و غم یہی ہے، بڑا گھر، اچھا صوفہ سیٹ، اچھی موبائل، اچھی گاڑی، اچھی ڈریسنگ، یعنی مٹیریلس چیزوں پہ اس نے آپ کے ذہن کو انوالو کیا۔ اور انوالو کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس کو ایسا نہ ہو کہیں 5 منٹ کی مہلت مل جائے اور یہ ہور بن جائے، کہیں فکر کرنے کا ٹائم نہ ملے۔ وہ صبح سے شام تک اتنا آپ کو بزی کر لیتا ہے کہ رات کو آنے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے یہ سو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں پیدا کس لیے ہوا، میں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور کس چیز کے پیچھے دوڑنا تھا۔ کل میں کہہ چکا کہ زُجِّنَ لَكُمْ، یہ چیزوں کو اتنا مزین کرتا ہے، اتنا حسین بناتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور بیدار کب ہوتے ہیں؟ جب موت کے بستر پہ آ جاتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے میں 60 سال کسی غلط راستے پہ چل رہا تھا، میں 60 سال غلط خواہش کے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے دیکھے ایسے مومنین یورپ میں مختلف جگہوں پر کہ مولانا کیا سوچ کر آئے تھے لیکن آج پچھتا رہے ہیں۔ وہ غربت اچھی تھی، وہ مڈل کلاس میں رہنا اچھا تھا لیکن بچے تو سالم رہتے ہیں، نسلیں تو میری بچتی، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ یعنی ایک غلط خواب، ایک غلط خواہش جس کے پیچھے شیطان لگاتا ہے انسان، یعنی غلط ہدف۔ اس لیے معصوم فرماتے قدم اٹھا اٹھا کر دیکھا کرو
کہیں قدم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے. اور جب بھی زرق و برق والی چیزوں کو دیکھو, چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھو جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, یہ سوچا کرو کہ واقعی یہ چیز صحیح بھی ہے کہ غلط ہے, اس میں شریعت ہے کہ نہیں ہے, اس میں اخلاق ہے کہ نہیں ہے. سوچا کرو اللہ نے اجازت دی کہ نہیں دی. فرمایا اب شیطان کو بھی پتا ہے جس شے کی طرف میں اس کو کھینچ رہا ہوں اس شے میں فنا ہے, مال میں فنا, حسن میں فنا, موبائل میں فنا, گاڑی میں فنا, یعنی یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو کاہے کرتا کیا ہے؟ عجیب جملہ معصوم کا. فرمایا یہ ان چیزوں میں ویرائٹیز کو پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ویرائٹی. اتنی ویرائٹی باندھتا ہے کہ تم اس فنا میں ہی فنا ہو جاؤ گے, تم اس فنا میں ہی اتنے بزی ہو جاؤ گے تمہیں احساس نہیں ہوگا. کیسے؟ آپ نے موبائل لیا, 1 مہینہ نہیں گزرا نئی ویرائٹی آ گئی. آپ بور کیسے ہو گئے؟ وہ آپ کو نئی چیز دے گا, پھر آپ اس میں مگن ہو گئے, پھر نئی چیز, پھر آپ اس میں مگن ہو گئے, پھر نیا موبائل. آپ نے گاڑی لی, اب آپ نے کہا بھائی 6 مہینے ہو گئے میں اس گاڑی سے بور ہو گیا, پھر وہ نئی ایسیسریز, پھر وہ نئے فنکشن بنائے گا, پھر آپ نئی گاڑی میں لگ جاؤ گے.